کیا اہل قبور یہ شعور رکھتے ہیں کہ ان کے پاس کی جانے والی جو گفتگو ہے وہ سنتے ہیں کہ یہ نہیں؟ قبروں کے اوپر جب ہم جاتے ہیں، وہاں جا کے ہم جو گفتگو کرتے ہیں، یا ہم قرآن پڑھتے ہیں یا تسبیحات کلمات پڑھتے ہیں، تو کیا قبرستان والے یہ شعور رکھتے ہیں کہ ہماری اس گفتگو کو سنتے ہیں؟ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، شریعت ہماری کیا کہتی ہے کہ اہل قبور کو اس بات کا شعور ہے، ہماری وہ بات سنتے ہیں، ہم جو بیٹھ کر وہاں گفتگو کرتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں یا تسبیحات کلمات وغیرہ پڑھتے ہیں، یا ان سے جا کے ہم جو باتیں کرتے ہیں، کیا وہ اس بات کا شعور رکھتے ہیں کہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں؟ اس بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے، آئیے سماعت فرمائیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل قبور کی زیارت اور انہیں صیغہ خطاب کے ساتھ سلام کہنے کو جائز قرار دیا۔ اہل قبور کی زیارت اور صیغہ خطاب کے ساتھ ان کو سلام کرنے کو جائز قرار دیا۔ حکم ہے نا کہ جب قبرستان میں داخل ہو تو کیا کہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ السلام علیکم صیغہ خطاب سے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور سلام کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت جنت البقیع والوں کی زیارت کرتے تھے اور انہیں سلام کہتے تھے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے بعید ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو سلام کہیں جو سنتے بھی نہ ہوں اور سمجھتے بھی نہ ہوں۔ یہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ آپ ان سے کلام کر رہے ہیں اور ان کو سلام کہہ رہے ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ جواب دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ان کو سلام کیا کرتے تھے، اور یہی ہمیں سبق آپ نے دیا ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں اور تمہارے سلام و کلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا تمہید کے طور پر ہم نے بتا دیا۔ اب اس پر کوئی دلیل بھی ہے؟ کیا کوئی دلیل ہے کہ قبر والے سنتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل اس پر دلیل ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو محدث ابن ابی دنیا نے کتاب القبور میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس بیٹھے تو قبر والا اس سے انس حاصل کرتا ہے، اس سے اپنائیت حاصل کرتا ہے، انس حاصل کرتا ہے، اور اس کی باتوں کا جواب دیتا ہے۔ جو وہ باتیں کر رہا ہو اس کی باتوں کا جواب دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ شخص اٹھ جائے۔ جب وہ اپنے بھائی کی قبر پر جا کر بیٹھتا ہے قبر کے پاس، تو قبر والا اس سے انس حاصل کرتا ہے، اور جو وہ باتیں کرتا ہے قبر کے پاس بیٹھنے والا، نیچے قبر والا ان باتوں کا جواب بھی دیتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ دوسری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے، اسے سلام کہے، وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے، اور اسے پہچانتا ہے۔ اور جب ایسے شخص کی قبر کے پاس سے گزرے جو اسے نہیں پہچانتا اور سلام کہے، تو وہ اگرچہ اسے نہیں پہچانتا تاہم پھر بھی سلام کا جواب ضرور دیتا ہے۔ اب ہم اپنے کسی جاننے والے رشتہ دار، کسی ماں باپ بہن بھائی، کسی بھی اپنے تعلق والے کے پاس گئے جو اب مر چکا ہے، قبر میں جا پہنچا ہے، ہم نے جا کے اسے سلام کیا تو روایت کے مطابق وہ ہمارے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، اور وہ پہچانتا بھی ہے، اور وہ آگے سے جو تم باتیں کرتے ہو ان باتوں کا بھی جواب دیتا ہے۔ یہ دو دلیلیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ قبر والے سنتے بھی ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور تم جو جا کے ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے ہو ان باتوں کا بھی جواب دیتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں نے
جناب یہ مشاہدہ کیا ہے، لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب قبروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہے، تمہاری آگے والی زندگی کیسی گزر رہی ہے، تم وہاں خوش ہو کہ نہیں، اللہ نے تمہیں کوئی اچھی جگہ اور مقام دیا ہے کہ نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہوا ہے کہ نہیں، تم نے اللہ کے وعدے کو سچا پایا یا نہیں. تو اس طرح کی باتیں کرتے ہم نے لوگوں کو سنا ہے. تو وہ اس لیے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اندر جو قبر کے موجود ہے، قبر کے اندر وہ باتیں سن بھی رہا ہوتا ہے اور ان باتوں کا جواب بھی دے رہا ہوتا ہے. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.